دیوان اسلام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختصر خاندانی حالات، آپ کی پیدائش کے وقت ہونے والے چند واقعات اور آپ کی ذات پاک سے جڑے چند دلچسپ حقائق بیان کریں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کی نسل شام میں، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ میں بڑھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل پروان چڑھتی گئی اور پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کے ایک بیٹے کیدار کی اولاد میں عدنان پیدا ہوئے۔ عدنان کے بیٹے ماد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مضر تھا۔ مضر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے، یہ فہر بن مالک بھی کہلائے۔ فہر یا ان کے دادا کے بارے میں مشہور تھا کہ انہوں نے ایک بہت بڑی مچھلی شکار کی تھی جس کو قریش کہا جاتا تھا، اور لوگ مکہ میں دور دور سے اس مچھلی کو دیکھنے آتے تھے۔ ناظرین، 5ویں صدی میں ایک بزرگ قصی فہر کی نسل سے گزرے جن کے 6 بیٹے تھے، جن میں سے سب سے چھوٹا عبد مناف تھا، جو کہ اپنی لیاقت کی وجہ سے قریش کے سردار بن گئے۔ عبد مناف کے یہاں جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی، جن میں سے ایک ہاشم اور دوسرے عبد الشمس تھے۔ پھر حضرت ہاشم کی اولاد میں سے جناب عبد المطلب پیدا ہوئے، جبکہ حضرت عبد المطلب کے ہاں بیٹوں کی پیدائش ہوئی، جو کہ ابو طالب، حمزہ، عبداللہ، عبد الرحمن، عباس، ابو لہب، حارث، زبیر اور زرار تھے۔ ان کے بیٹوں میں حضرت عبداللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور وجود کی خلقت حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 9 لاکھ برس پہلے ہوئی۔ آپ کا ظہور بشکل انسانی بطن جناب آمنہ بنت وہب سے مکہ معظمہ میں ہوا، جبکہ آپ کی تاریخ ولادت کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے، جو کہ بعض کے نزدیک 12 ربیع الاول جبکہ بعض کے نزدیک 17 ربیع الاول عام الفیل یوم جمعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور اس وقت نوشیروان کسریٰ کی حکومت کا 42واں سال تھا۔ آپ کی ولادت کے وقت ایسے واقعات پیش آئے جو حیرت انگیز تھے۔ آپ کے ظہور فرماتے ہی آپ کے جسم سے ایک ایسا نور پھیلا جس سے ساری دنیا روشن ہو گئی۔ آپ نے پیدا ہوتے ہی دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک لگا کر سجدہ خدا ادا کیا، پھر آسمان کی طرف سر بلند کر کے تکبیر کہی اور خدا کی وحدانیت کی گواہی دی۔ شیطان کا آسمان پر جانا بند ہو گیا۔ تمام دنیا میں ایسا زلزلہ آیا کہ غیر اللہ کی عبادت کے مقامات منہدم ہو گئے۔ جادو کے ماہر اپنی عقلیں کھو بیٹھے۔ ایسے ستارے آسمان پر نکل آئے جنہیں کبھی کسی نے نہ دیکھا تھا۔ ساوا کی وہ جھیل جس کی پرستش کی جاتی تھی، جو کہ کاشان میں تھی، خشک ہو گئی۔ وادی سماوا جو کہ شام میں ہے اور 1000 سال سے خشک پڑی تھی، اس میں پانی جاری ہو گیا۔ دجلہ میں طغیانی کی وجہ سے اس کا پانی تمام علاقوں میں پھیل گیا۔ کسریٰ کے محل میں پانی بھر گیا اور ایسا زلزلہ آیا کہ اس کے محل کے 14 کنگرے زمین بوس ہو گئے۔ فارس کی وہ آگ جو مسلسل 1000 سال سے روشن تھی، فوراً بجھ گئی۔ مورخین کا بیان ہے
کہ آپ میں نمو کی قوت اپنے سن کے اعتبار سے بہت زیادہ تھی۔ آپ جب 3 ماہ کے ہوئے تو کھڑے ہونے لگے اور جب 7 ماہ کے ہوئے تو چلنے لگے۔ 8ویں مہینے میں اچھی طرح بولنے لگ گئے، جبکہ 9ویں مہینے میں اس فصاحت سے کلام کرتے تھے کہ سننے والوں کو حیرت ہوتی۔ ناظرین، مورخین کے مطابق آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنے ورثے میں 5 اونٹ، چند بھیڑیں اور ایک حبشی کنیز ایمن چھوڑی، جبکہ آپ کی والدہ جناب آمنہ کا انتقال اس وقت ہوا جب آپ 6 برس کے تھے۔ اس کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی، اور پھر جب آپ کی عمر 8 برس ہوئی تو حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ جناب عبد المطلب نے وفات سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش حضرت ابو طالب کو سونپی، جو کہ آپ کے چچا اور حضرت علی کے والد گرامی تھے، اور اس طرح آپ کی پرورش حضرت ابو طالب نے کی۔ جب آپ کی عمر 40 سال 1 یوم تھی اور آپ عالم تنہائی میں عبادت میں مشغول تھے تو آپ کے کانوں میں آواز آئی، یا محمد۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی دکھائی نہ دیا۔ پھر آواز آئی، پھر آپ نے ادھر ادھر دیکھا، پھر آپ کی نظر ایک نورانی مخلوق پر پڑی، وہ جناب جبرائیل علیہ السلام تھے، اور اس طرح قرآن پاک کے نزول کی ابتدا ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے پہلے نماز ادا کی وہ ظہر کی تھی۔ آپ نے 3 سال تک نہایت رازداری اور پوشیدگی کے ساتھ فرائض کی ادائیگی فرمائی۔ اس کے بعد کھلے بندوں تبلیغ کا حکم آ گیا، اور اس طرح آپ نے اپنے فرائض احسن طریقے سے انجام دیے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک، چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔